پچھلے جمعۃ المبارک کو زکوٰۃ کے متعلق گفتگو ہوئی ہے اور تفصیل کے ساتھ ہم نے فرض، واجب اور نفلی صدقات کے متعلق جانا ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق ہم نے جانا کہ یہ فرض صدقہ ہے، فطرانہ، کفارہ، یہ تمام جو ہے واجب صدقات میں سے ہیں۔ صدقہ دے دینا کافی نہیں، صدقہ دے دینے کے بعد اس کی نیکی کو سنبھال کے رکھنا یہ اہم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 کے اندر جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجور کا اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس باغ کے نیچے دریا بہہ رہے ہوں اور اس باغ میں ہر قسم کا پھل اور میوے جات ہوں، حتیٰ کہ اس شخص پہ بڑھاپا آ جائے، یعنی بوڑھا ہو جائے، اور اس شخص کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، یعنی اس کا آخری سہارا وہ باغ ہو اور باغ بھی تیار ہو چکا ہو۔ اچانک اس باغ کے اندر گرم ہوا کا بگولا آئے اور اس ہوا کے اندر آگ ہو اور وہ اس باغ کو بھسم کر کے رکھ دے، یعنی پورے باغ کو جلا کے رکھ دے۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ یعنی کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سے پہلے صدقات کے متعلق بیان کر کے آگے یہ مثال بیان فرمائی۔ یہ مثال کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ یہ اس شخص کے متعلق مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات و خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، فطرانہ دیتا ہے، کفارے دیتا ہے، نظر نیاز مانتا ہے، اللہ کی راہ میں ہر قسم سے، ہر طریقے سے صدقہ خیرات کرتا ہے، مگر وہ تانے دیتا ہے، احسان جتلاتا ہے، احسان جتلا کے تانے دے کے وہ اپنا سارے کا سارا اجر جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں میرے لیے بہت بڑا باغ تیار ہے، اس کا پھل تیار ہے، بالکل میں جاؤں گا۔ اب اس کے بعد ظاہری بات ہے جو بندہ فوت ہو گیا ہے وہ دنیا میں جو اعمال کر کے گیا ہے ان اعمال کے سوا اب اس کے پاس اور کوئی راستہ کامیابی کا نہیں ہے۔ وہ یہاں صدقات و خیرات کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں میرے لیے بہت بڑا اجر تیار ہے، مگر وہ جا کے حیرت زدہ اس شخص کی طرح رہ جاتا ہے، اس شخص کی طرح افسردہ ہو جاتا ہے جس کا بڑھاپے کے اندر اس طرح تیار شدہ مال سے بھرا ہوا باغ آگ کے اندر جل جائے، جس طرح اس کو مایوسی ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر احسان جتلانے والا، تانے دینے والا، صدقہ خیرات کرنے کے بعد اس کو بھی قیامت کے دن اسی طرح مایوسی ہوگی۔ کیوں مایوسی ہوگی؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ کے آئے گا کہ میں نے بہت کچھ کما لیا ہے، مگر جب وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی شے نہیں۔ کیوں کوئی شے نہیں؟ کہ اس نے دنیا کے اندر 10 روپے خرچ کیے تھے تو 10 روپے سے زیادہ اس نے لوگوں کو تانے بھی دیے ہیں، احسان بھی جتلایا ہے۔ تو کوئی چیز خرچ کر کے، کسی پہ احسان کر کے، احسان جتلانا اس نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ میں نے 10 روپے خرچ کیے ہیں، ایک مرتبہ کسی کو کھانا کھلایا ہے، اور اگر وہ میری مرضی کے خلاف بات کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ساری زندگی روٹی تو میرے گھر سے کھاتا رہا ہے۔ یہ ہماری عام نیچر ہے، عام مزاج ہے ہمارا۔ ایک مرتبہ کسی کی مدد کر دی ہے، وہ میری مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو میں کہتا ہوں ساری زندگی مشکل میں کام تو میں تیرے آتا رہا ہوں۔ بے شک میں ساری زندگی آتا رہا ہوں، مگر جب یہ تانا دیا ہے نا، اس تانے نے وہ ساری نیکیاں ختم کر دی ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو، ظاہر طریقے سے دو یا پوشیدہ طریقے سے دو، مگر جب اللہ کی راہ میں دے لو تو پھر اس کو اپنی دماغ کی میموری سے ختم کر دو۔ پھر سوچو کہ میں نے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ جب آپ خرچ کر کے اس احسان سے کچھ کمانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بندہ میرا تابع دار رہے، میرا فرما بردار رہے، تو یہ احسان جتلانا ہے۔ ایسا صدقہ خیرات، زکوٰۃ، فطرانہ وغیرہ اللہ کی راہ میں نفلی واجب صدقہ کرنے سے کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس چیز کی تعلیم دی ہے لوگوں کو کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے بھی ہو تو تمہارے لیے لازم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے پھر اس کو بھول جاؤ۔ تانا دینے سے چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، المعجم الاوسط کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اس قوم پہ قحط سالی مسلط کر دیتا ہے۔ آپ یہ حدیث مبارکہ اکثر سنتے ہیں، ہر بندہ سوچتا ہے کہ جی زکوٰۃ تو ہمارے معاشرے میں بہت خال دی جاتی ہے، بہت کم لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو قحط سالی تو ہمارے اوپر نہیں آئی۔ قحط سالی سے مراد یہ نہیں ہے کہ زمین سے فصل نہیں اگے گی، یہ مطلب بھی ہے کہ زمین پیداوار چھوڑ دے، اور قحط سالی کا مطلب یہ بھی ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود انسان بھوکا مر جائے۔ ہم اس قحط سالی کا شکار ہیں۔ جی آپ کو نصاب کے اندر پڑھایا جاتا ہے، رٹایا جاتا ہے، دماغ کے اندر گھسیڑ دیا جاتا ہے کہ پاکستان زرعی ملک ہے، اور ہے بھی زرعی ملک، تو کیا آپ گندم آپ اپنی کھاتے ہیں؟ نہیں، باہر ٹرک آ جاتا ہے آٹے کا، اور دنیا جہان کی عورت لائنیں بنا کے کھڑی ہے، گورنمنٹ ذلیل بھی کرتی ہے، عزت نفس مجروح بھی کرتی ہے، سارا کچھ دھکے کھاتی ہے، سردی گرمی کے اندر لائنوں کے اندر عورتیں، مائیں بہنیں، عزت دار مائیں بہنیں پردہ کر کے نقاب کر کے وہ لائنوں میں صبح سے شام تک آٹے کی ایک بوری کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ حال تو فلسطین والوں کا نہیں ہے، اور زرعی ملک نہیں ہے وہ۔ آٹا گندم آپ روس سے منگوا رہے ہیں، باہر سے۔ تو جو آپ زرعی ملک ہیں، جی ہمارا اتنا بڑا زرعی رقبہ ہے، جی ہم اتنی فصل اگاتے ہیں، سالانہ اتنے ٹن گندم ہوتی ہے، فلاں فلاں فلاں، وہ جو ڈھکوسلے جھوٹ کے بولتے ہو، کہاں ہے گندم؟ ہم جی سبزیاں اگاتے ہیں، اور پیاز کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، ٹماٹر آپ انڈیا سے منگواتے ہیں، پیاز ایران سے آ رہا ہے، لیکن ہم زرعی ملک ہیں۔ جب آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر یہ حال ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ زمین سے فصل نہیں اگے گی، فصل تو اگتی ہے، مگر وہ کسی کام نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی، سارا کچھ ہونے کے باوجود بندہ بھوک سے مر رہا ہے۔ یہ ہے پاکستان کا حال کہ سارا کچھ ہے تو صحیح، مگر لوگ جو ہے راشن کے لیے راشن کی لائنوں کے اندر لگ کے کھڑے ہیں۔ اس کو قحط سالی کہتے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو آپ ڈریں اللہ کے عذاب سے۔ جس کے اوپر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے اتنی زکوٰۃ نکال کے جو حقدار ہیں ان کو دیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے صاحب نصاب، یعنی کون زکوٰۃ دے۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ بڑی اہم ہے، میں بالکل اختصار سے عرض کر رہا ہوں، جو مسئلہ سمجھ نہ آئے تو آپ آج پوچھ سکتے ہیں، کوشش ہے کہ زکوٰۃ کو مضمون جو ہے وہ آج ہی ختم کر دیں۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کس شخص پہ زکوٰۃ بنتی ہے، یہ ہے، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ صاحب نصاب وہ ہوتا ہے جس کی ملکیت میں جو اس کے اوپر قرض ہے، اس قرض کی رقم نکال کے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، جتنی رقم اس کے پاس موجود ہو تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ صاحب نصاب ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر اس کے پاس 7.5 تولے سونا نہ ہو، 52.5 تولے چاندی بھی نہ ہو، اور مال و اسباب ہو، تو وہ باقی جو مال و اسباب ہے وہ سارے کا سارا، یعنی میرے پاس 1 یا 2 تولے سونا ہے، 5-6 تولے چاندی ہے، کچھ مال و اسباب ہے، اگر یہ سارا مال و اسباب 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تب بھی میرے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ گل سمجھ آ رہی جی؟ یعنی میں صاحب نصاب ہوں، اور اس مال کے اوپر اگر سال گزر جاتا ہے، صرف اتنا مال ہونا کافی نہیں بلکہ سال گزر جانا میرے اوپر لازم ہے۔ سال گزرے گا تو میرے اوپر زکوٰۃ ہوگی، وگرنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ سال کا آغاز ہوا ہے، مثال ہے رمضان المبارک کے اندر میرے پاس مال آیا ہے، رمضان المبارک سے دوسرے رمضان تک، یعنی اگلے رمضان تک، یہ 1 سال بنتا ہے، تو اگلے رمضان تک میرے پاس وہ مال اس مقدار میں نہیں رہتا۔ مثال ہے 7.5 تولے سونا میرے پاس برقرار نہیں رہتا، بلکہ رمضان میں میرے پاس 7.5 تولے یا 8 تولے سونا آیا ہے،
اور بیچ میں کبھی کبھار اس سے کم بھی ہو جاتا تھا پھر واپس آ جاتا تھا، تو یہ کم ہو جانا اس کا کوئی عذر جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا، یعنی کم بے شک ہو جائے مگر وہ سال کے ابتدا میں اور سال کے اختتام پہ آپ کے پاس رقم نصاب کے مطابق پوری تھی تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ گل سمجھ آئی جی؟ اس کے بعد دوسری چیز ہے سونے کا نصاب۔ یہ جو اب ہم کہتے ہیں نا کہ جی 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، آپ سنارے کے پاس جائیں، 1 تولہ سونا جو ہے وہ تقریباً 52.5 تولے چاندی سے زیادہ قیمت ہے اس کی۔ چاندی سستی ہے، سونا مہنگا ہے، تو 7.5 تولے سونا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، چاندی کی قیمت اس سے تھوڑی ہے۔ سونے کا نصاب کا تعین یا اس کا معیار اس وقت دیکھا جائے گا کہ انسان کے پاس اس سونے کے سوا کوئی شے موجود نہ ہو، مال تجارت بھی موجود نہ ہو اور چاندی بھی موجود نہ ہو، صرف اس کے پاس سونا ہے تو اس کا سونے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر اس کے پاس سونے کے علاوہ باقی چیزیں بھی موجود ہیں، تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی ہے، یا بہت سارا سونا ہے بہت ساری چاندی ہے، یا سونا نہیں ہے صرف چاندی ہے، یا چاندی بھی نہیں ہے اس کے پاس مال تجارت موجود ہے، تو اس میں چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثال ہے آپ 52.5 تولے چاندی کا ریٹ سنارے سے جا کے معلوم کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوں، 1 لاکھ روپے ہے جی، 52.5 تولے چاندی 1 لاکھ روپے کی آ جاتی ہے۔ اگر آپ 1 لاکھ روپے کے مالک رہے ہیں پورا سال تو آپ کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، زکوٰۃ جی بنتی ہے۔ یعنی اگر سونا کم ہوگا تو پھر چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا، سونے کا نصاب نہیں دیکھا جائے گا۔ لوگ جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو 7.5 تولے سونا ہے ہی نہیں، اس لیے ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی، ہمارے پاس تو چاندی نہیں ہے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ اب ان چیزوں کا ذکر ہے جن جن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ وہ چیزیں موجود ہوں تو انسان کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، ان چیزوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے تاکہ یہ ہمارے ذہن کے اندر جو یہ بات بن چکی ہے، تاثر بن چکا ہے کہ جی یا پیسہ ہوگا یا سونا ہوگا یا چاندی ہوگا تو اسی کے اوپر زکوٰۃ بنے گی، اس کے علاوہ کسی شے پہ زکوٰۃ نہیں بنتی، یہ ذہن سے نکل جائے، دماغ کلیئر ہو۔ سب سے پہلے ہے سونا۔ سونا انسان کے پاس ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے۔ صورت سے مراد کیا ہے؟ جی میں نے آنے والے وقت کے لیے، مشکل حالات کے لیے کہ آنے والے وقت میں سونے کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا تو میں نے سونا سٹاک کیا ہوا ہے، میرے پاس موجود ہے، اپنی حیثیت کے مطابق میں نے رکھا ہے۔ میں نے بچیوں کا زیور لے کے رکھا ہے، میری بچیاں جوان ہوگی تو شادی میں ظاہری بات ہے ہر روز سونے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، میں نے زیور لے کے رکھا ہوا ہے، بیٹے کا زیور لے کے رکھا ہوا ہے۔ اس طرح مختلف صورتیں ہیں، بھانجی کا، بھتیجی کا زیور لے کے رکھا ہوا ہے، یا بینک کے اندر لاکر کے اندر رکھوایا ہوا ہے، یا بینک کے اندر رکھوا کے اس کے اوپر قرض لیا ہوا ہے۔ یعنی کوئی بھی صورت ہو، کسی بھی صورت میں انسان سونے کا مالک ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ چاندی ہے، کسی بھی صورت میں انسان اس چاندی کا مالک ہو تو انسان کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔ نمبر 3، انسان کے پاس نقدی ہو، رقم آپ کے پاس بینک کے اندر موجود ہے، اکاؤنٹ میں رکھوائی ہوئی ہے، آپ نے فکس کروا دی ہے، سال 2 سال 5 10 سال کے لیے، حالانکہ وہ شرعاً جائز نہیں ہے مگر آپ نے کروا دی ہے، یا آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، ایسا قرض جس کے ملنے کی امید ہے، میں نے ایک بندے کو قرض دیا ہے، وہ بندہ ہی فوت ہو گیا ہے، یا وہ بھاگ گیا ہے، یا وہ معلوم ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہاں، اس کے ملنے کی آس امید نہیں ہے، پھر نہیں، اگر ملنے کی آس امید ہے تو اس قرض کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی، جو میں نے دے رکھا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، جو بینک کے اندر میں نے اکاؤنٹ میں رکھوایا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، جو میں نے فکس کروا دیا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی، جو میں نے گھر کے اندر جمع کر رکھا ہے اس کے اوپر بھی۔ گل سمجھ آندی بھی؟ یعنی اتنے پریشان ہو کے تسی دیکھ رہے ہو کہ میں کوئی اور گل کرنے، مضمون ذرا مشکل ہے،
تے اے جے تانوں یقین نہ آوے تے تسی ذرا نا سرچ کر کے دیکھ لیو اے صدقات و خیرات دے متعلق اتنا آسان انداز آج تک کسے بیان نہیں کیتا جتنا میں تھانوں میری کوشش ہوندی ہے کہ سامعین جس لیول دے نے اس لیول دی گل کرنا اگلے نو سمجھ آوے۔ چوتھے نمبر پہ ہے یہ جو چیز بیان ہو چکی ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے مکان وغیرہ آپ نے خرید کے رکھا ہے، زیورات بنا کے رکھا ہے، سامان خرید کے رکھا ہے، آپ نے حج کے لیے رقم جمع کر رکھی ہے کہ جی حج میرے پاس رقم پوری ہو جائے گی تو میں حج پہ جاؤں گا، ان تمام اشیاء کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، ان پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وہ سونا چاندی مال تجارت جو بطور امانت رکھوائی جائے، بینک کے پاس رکھوائی ہے، کسی شخص کے پاس یا کسی ادارے کے پاس یا کسی ٹرسٹ کے پاس رکھوائی ہوئی ہے، بطور امانت رکھوائی ہے، بے شک وہ اس موجودہ وقت کے اندر آپ کے قبضے میں نہیں ہے مگر وہ ہے تو آپ کی ملکیت آپ کی ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اس کے بعد آتا ہے ادھار، آپ نے کسی کو ادھار نقدی رقم دے رکھی ہے یا آپ نے کسی کو مال بیچا ہے، زمین بیچی ہے، جائیداد بیچی ہے یا مال بیچا ہے، کوئی بھی چیز فروخت کی ہے، اس فروخت کی جو قیمت آپ کو ملنی ہے ابھی ملی نہیں، وہ ادھار ہے نا جی۔ میں نے 1 کروڑ روپے کا سامان بیچا ہے، اس پارٹی نے مجھے کہا کہ اتنے مہینے بعد میں آپ کو رقم دے دوں گا۔ میں نے پلاٹ بیچا ہے، 10 لاکھ کا پلاٹ بیچا ہے، اس نے کہا کہ جی فلاں تاریخ کو ہم آپ کو رقم دے دیں گے۔ یہ جتنی اشیاء ہیں ادھار کے اوپر جو رقم دی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ بنتی ہے، اس کے اوپر دھیان میرے حال رکھو، تسی بندے کدے نہیں دیکھے، جو ادھار رقم دے رکھی ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بچت سرٹیفکیٹ، یہ جو آپ بینکوں سے لیتے ہیں باوجود اس کے کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، NIT ہے، NDFC ہے، FEBC ہے، ان کے اوپر جو اصل رقم ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، جو ساتھ منافع لگتا ہے منافع پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ منافع جائز نہیں ہے، تو جس چیز کا منافع جائز نہ ہو اس کے منافع کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، اصل رقم پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں مگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے غیر سودی بینکوں کے سرٹیفکیٹ، ایسا ادارہ، ایسی فرم، ایسا بینک جو آپ کو یقین دلاتا ہے تو مشکل بات ہے، جو آپ کو یقین دلاتا ہے کہ جی ہمارا کام سود کا نہیں ہے، آپ اس سے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، اس کے بینک کے اندر رقم فکس کروا دیتے ہیں، جو آپ کو منافع مل رہا ہے اس پہ بھی، جو اصل رقم ہے اس کے اوپر بھی، سب پہ زکوٰۃ واجب ہے، ان سب پہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس کے بعد ہے انشورنس پالیسی، آپ نے بیمہ کروایا ہے اپنے مکان کا، اپنی جان کا، اپنے بچوں کا، اپنی قیمتی گاڑی کا انشورنس کروا رکھی ہے، یا کسی بھی چیز کی انشورنس بیمہ پالیسی لے رکھی ہے، بیمہ پالیسی شرعاً جائز نہیں ہے، شرعاً جائز۔ اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیونکہ اکثریت نے تسی کروائی ہوئی ہے، جب بندہ کروا کے بیٹھا ہوتا ہے تو پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو کروا کے بیٹھا۔ جی بیمہ پالیسی جائز نہیں ہے۔ جب آپ کسی بیمہ والے کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو بہت سارے علماء کے، مختلف لوگوں کے فتوے نکال کے وہ سامنے رکھتے ہیں، جی فلانے دا فتویٰ ہے، فلانے دا فتویٰ ہے، جی فلانے نے، فلاں شیخ الحدیث نے کروا رکھی ہے تو فلاں نے کروا رکھی ہے تو فلاں، اور جن کے فتوے یہ بیمہ پالیسی والے دکھواتے ہیں انہوں نے فتوے اسی لیے دیے ہیں کہ انہوں نے خود کروا رکھی ہے، عام بندہ چونکہ جانتا نہیں ہوتا۔ میرے پاس میرا ایک دوست تھا بہت قریبی، وہ بیمہ پالیسی کا، اسٹیٹ لائف کا کافی اونچے درجے کا ذمہ دار تھا، تو مجھے اس نے بڑا ہمیشہ زور لگاتا تھا کہ یار بیمہ کروا لے۔ میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، شادی سے بھی پہلے کی بات ہے۔ میں نے اس کو ایک دن ایویں بیٹھ گئے تو میں نے کہا تو بتا مجھے، یعنی ثابت کر کہ یہ سود کیوں نہیں ہے، یہ جائز ہے، کیوں جائز ہے۔ خیر وہ بات چلتی بات فتووں پہ آ گئی، جی فلاں پاکستان کا بہت مشہور دارالعلوم ہے، اس کے فلاں مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے، فتویٰ اس نے کاپی میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے کہا یہ بات، تیری بات یہاں ختم ہو جاتی ہے، اس سے اگلی بات میں تجھے سناتا ہوں۔ جن کا تو فتویٰ دکھا رہا ہے ان کو ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں، اور انہوں نے ایک نہیں 7-8 بیمہ پالیسی انہوں نے خود لے رکھی ہیں۔ اگر وہ خود فتویٰ دیتے ہیں کہ بیمہ پالیسی جائز نہیں، سب سے پہلے تو وہ خود پکڑے جائیں گے
اس لیے جو جس دھندے کے اندر ملوث ہے اس کی مجبوری ہے، وہ کہتا ہے کہ جی جائز ہے۔ اس لیے بات بالکل واضح اور صاف ہے، بیمہ پالیسی شرعاً جائز نہیں ہے جائز۔ اگر آپ نے کروا بھی رکھی ہے تو اصل رقم لے لیں، منافع اگر اس کے اوپر لگ چکا ہے تو منافع لے کے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ بیمہ پالیسی جو آپ نے لے رکھی ہے، بیمہ پالیسی کے اصل رقم جو ہے، اصل رقم سے مراد وہ ہے جو رقم آپ نے جمع کروا دی ہے۔ 5، 10، 20، 25 قسطیں آپ نے جمع کروائی ہیں، 30، 35 لاکھ، وہ جو رقم آپ نے جمع کروائی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ 20 لاکھ میں نے جمع کروایا، اس کے اوپر 20 لاکھ یا 10 لاکھ منافع لگ چکا ہے، منافع کو چھوڑ دیں گے، جو رقم میں نے جمع کروائی ہے وہ زکوٰۃ بنے گی، اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے فیملی تکافل۔ فیملی تکافل کے اندر جو منافع دیا جاتا ہے، یہ بنانے والے داؤد فیملی تکافل یا اس طرح کے اور انشورنس کمپنیاں جن کا دعویٰ ہے کہ جی ہم اسلامی طریقے سے کرتے ہیں، حالانکہ یہ اسلامی بینکنگ اور دوسری کنونشنل بینکنگ، عام بیمہ پالیسی اور اسلامی ٹائٹل کی بیمہ پالیسی، اس کے اندر فرق یہ ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے کان بالکل سیدھا پکڑ لیتے ہیں اور اسلامی کے لیے یوں گھما کے پکڑتے ہیں، ہے فریب ہے، بچنا دونوں سے چاہیے۔ ادھر بھی نہ جائیں، کسی کو اسلامی سمجھ کے بھی نہ جائیں کہ پیچھے شاخیں جا کے ایک ہی ملتی ہیں، چاہے اسلامی بینک ہو یا دوسرا بینک ہو، آ جا کے پیچھے مرکز ایک ہی ہے، تو آتے اثرات سود کے ہی ہیں۔ یہ ہمیں دھوکہ ہے لوگوں کو دینے کے لیے، اس کے اوپر کبھی تفصیل سے بات ہوئی، سود کے اوپر تو بینک پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی ہماری انشورنس پالیسی جو ہے وہ اسلامی ہے، تو اس کے اوپر جو آپ کو منافع مل رہا ہے اصل رقم پہ بھی، اور جو منافع آپ کو مل رہا ہے اس کے اوپر بھی، دونوں پہ زکوٰۃ ہوگی۔ سمجھ آ رہی جی گل؟ اگر سودی معاملہ کیا ہوا ہے تو اصل رقم پہ، اگر سودی نہیں ہے تو پھر ساری رقم پہ بنے گا۔ اس کے بعد ہے کمیٹی، آپ نے نہیں، سیکورٹی میں رقم دے رکھی ہے، کسی بھی کام میں، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی ٹھیکے میں آپ نے، یہ بڑے بڑے ٹھیکے ہوتے ہیں، سیکورٹی کے طور پہ رقم جمع کروانی ہوتی ہے، کاروبار کے اندر رقم جمع کروانی پڑتی ہے، فرنچائز خریدتے ہیں، کوئی سکول کی فرنچائز ہے، بینک کی یا کسی بھی چیز کی، ادارے کی فرنچائز، ملٹی نیشنل کمپنی کی فرنچائز خریدتے ہیں تو سیکورٹی کے طور پہ رقم جمع کروانی پڑتی ہے۔ 5، 10 لاکھ، 20، 25 لاکھ روپے آپ نے جمع کروا رکھے ہیں، تو وہ جو 20، 25 لاکھ بطور سیکورٹی آپ نے جمع کروائے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، وہ بھی زکوٰۃ میں شمار ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دکانوں کی آ جاتی ہے پگڑی۔ میں نے دکان خریدی ہے، ہر دکان میں، عام چھوٹے بازار میں بھی آپ دکان خریدیں تو اس کے اوپر پگڑی دینی پڑتی ہے۔ 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5، 10 لاکھ، 20 لاکھ، یہ عام معمولی پگڑی ہے۔ یہ جو پگڑی ہم دیتے ہیں، اس پگڑی کے اوپر بھی پگڑی دینے والے پہ زکوٰۃ ہے۔ کس پہ زکوٰۃ ہے؟ میں نے دکان خریدی ہے، 5 لاکھ روپے پگڑی میں نے دی ہے، وہ جب میں زکوٰۃ نکالوں گا تو ان 5 لاکھ کو بھی اندر شمار کروں گا، اس کے اوپر زکوٰۃ نکلے گی۔ اس کے بعد ہے مال تجارت، ہر وہ شے جو آپ نے فروخت کرنے کے لیے خریدی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، چاہے وہ سامان جو ہے وہ جائیداد ہو یا دکان کا سامان ہو یا کوئی بھی چیز ہو جو آپ نے فروخت کرنے کے لیے خرید رکھی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خام مال، کوئی چیز فیکٹری، کارخانہ آپ کا ہے، آپ نے خام مال سٹاک کر رکھا ہے، اس خام مال کے اوپر بھی موجودہ قیمت جو ہوگی، خام مال میں نے خریدا تھا 5 لاکھ کا، اب اس مال کو خریدے ہوئے 5 سال، 2 سال یا سال ہو گیا، اس وقت 5 لاکھ کا خریدا تھا، اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو 10 لاکھ ہے تو زکوٰۃ 10 لاکھ کی بنے گی، 5 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں بنے۔ گال سمجھ آندی بھی جی؟ اس کے بعد تیار شدہ مال، فیکٹری میں، کارخانے میں چیز، پروڈکٹ میں نے تیار کر کے سٹاک کر رکھی ہے، وہ جو چیز سٹاک، مال سٹاک ہوا پڑا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور وہ زکوٰۃ جو ہے موجودہ قیمت کے حساب سے ہوگی، اس وقت مارکیٹ کے اندر جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے، قیمت ہے، اس کے حساب سے اس سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اس کے بعد ہے کاروباری شراکت کے اندر جو آپ نے حصہ ڈالا ہے، 5، 10 یا 2، 3 بندوں نے مل کے کاروبار کیا ہے،
شراکت پہ کاروبار آپ نے شروع کیا ہے، 10-10 لاکھ روپیہ سب نے ملا کے ایک بندے کو دیا ہے اور وہ کاروبار کر رہا ہے۔ جتنے بندے اس کے اندر شریک ہیں جو انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، 10-10 لاکھ دے رکھا ہے یا 5-5 لاکھ دے رکھا ہے، ان سب کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔ بے شک وہ رقم ان کے پاس موجود نہیں ہے مگر انویسٹمنٹ ہو چکی ہے انہی کی رقم، جب وہ کاروبار ختم کریں گے اصل رقم ان کی واپس آ جائے گی، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد ہے شیئرز خریدتے ہیں مارکیٹ سے تجارت کی غرض سے، سٹاک ایکسچینج کے اندر شیئرز خریدتے ہیں، آپ کے پاس پرانے پڑے ہیں یا ابھی آپ نے خریدے ہیں، جو شیئرز خریدے جاتے ہیں شیئرز کے اوپر بھی اسی طرح زکوٰۃ ہوتی ہے جس طرح کے پیسوں کے اوپر یا سونے یا چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے 18ویں صورت بیان کر رہا ہوں اور یہ آخری صورت ہے۔ زمین آپ نے خریدی ہے، پلاٹ خریدا ہے، مکان خرید لیا ہے یا زرعی زمین خریدی ہے بیچنے کی نیت سے، پلاٹ سوسائٹی میں آپ نے خریدا ہے، ریٹ بڑھ جائے گا تو اس کو بیچ دوں گا۔ کسی اچھے موقع والی جگہ پہ پلاٹ خرید لیا ہے کہ جب ریٹ بڑھے گا تو بیچ دوں گا۔ آپ نے زرعی رقبہ بہت بڑا خرید لیا ہے کہ اس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے بیچ دوں گا یا اس کی جب مارکیٹ ویلیو بڑھ جائے گی تو اس کو بیچ دوں گا۔ تو زرعی زمین جو بیچنے کی غرض سے خریدی جائے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ بنتی ہے، اس کے اوپر جی۔ اور زکوٰۃ جو بنتی ہے وہ زکوٰۃ، میں یہ بار بار اس کو مینشن کر رہا ہوں، زکوٰۃ جس وقت آپ دے رہے ہیں اس وقت مارکیٹ ویلیو جو ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ بنتی ہے، جو آپ نے خریدی ہے اس حساب سے نہیں دینی۔ 5 لاکھ کی آپ نے زمین خریدی ہے اور جب زکوٰۃ آپ نکالنے لگے ہیں تو اس کی قیمت 20 لاکھ تھی، تو آپ 20 لاکھ کی زکوٰۃ نکالیں گے، 5 لاکھ کی نہیں نکالیں گے، جو مارکیٹ ویلیو موجودہ ہے اس کے حساب سے۔ اب 2-4 مسئلے ہیں جو زیادہ ضروری اور اہم ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کے لیے بنیادی شرط یہ ہے اگلے کو اس کا مالک بنا دینا۔ اگر آپ زکوٰۃ کا مال نکالتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم نکالتے ہیں اور دینے والے کو اس کا مالک نہیں بناتے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ میرے پاس گھر کے اندر کرایہ دار ہیں اور میری زکوٰۃ بنتی تھی، مثال ہے میں ان کو 20,000 روپے میں نے ان کو زکوٰۃ دینی تھی، وہ کرایہ مجھے 5,000 دیتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ تم جو ہے نا 4 مہینے کا کرایہ تمہارا معاف ہے، وہ زکوٰۃ کے حصے سے میں نے کٹوتی کر لی، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ نے نہ رقم نکالی ہے نہ ہی ان کو کسی چیز کا مالک بنایا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ چیز نکال کے اس کو جس کو دینی ہے اس کو اس کا مالک بنا دو۔ کرائے پہ دے دی ہے جی گاڑی، ایک بندہ مجھ سے گاڑی لیتا ہے اور میں نے اس کو کرایہ معاف کر دیا ہے، جتنی میں نے زکوٰۃ لینی تھی اس سے اتنا کرایہ اس کا معاف کر دیا ہے، تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کو مالک بنایا جائے۔ دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ کو بطور معاوضہ نہیں دے سکتے۔ میرے پاس کوئی بندہ ملازم ہے تو میں اس کی تنخواہ بطور تنخواہ زکوٰۃ اس کو دے دیتا ہوں، جی 20,000 25,000 30 لاکھ 2 لاکھ روپے جو تمہاری تنخواہ بنتی ہے اسی کے اندر زکوٰۃ کی کٹوتی کر لوں، تو بطور معاوضہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ جو ہے وہ الگ شے ہے، وہ الگ دینی پڑے گی۔ اس کے بعد یہ ہے زکوٰۃ تعمیرات کے اندر خرچ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے پاکستان کے اندر نا جس طرح بارش کے اندر مینڈک نکلتے ہیں نا، اسی طرح خیراتی ادارے رمضان کے اندر نکل آتے ہیں، جلسے جلوس اشتہار فلیکسیں وغیرہ بینر شینر ٹی وی پہ ایڈ وغیرہ ہر جگہ پہ بے تحاشا لوگ خیراتی کام کر رہے ہیں۔ اچھی چیز ہے کریں، مگر خیراتی کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان مسائل کا علم ان کو نہیں ہوتا، ان کو نہیں معلوم کہ فرض اور واجب صدقے کی رقم میں نے کہاں خرچ کرنی ہے اور نفلی صدقے کی رقم کہاں خرچ کرنی ہے۔ جس طرح کہ پچھلے جمعۃ المبارک کو بیان ہوا ہے، اس سے پہلے آپ میں سے کتنے فیصد لوگ تھے جن کو معلوم نہیں تھا؟ انجی گال ہے نا جی، معلوم سننے سے معلوم ہے، اور ابھی بھی بہت سی چیزیں آپ کو یاد ہوں گی مگر بہت سی چیزیں دماغ سے نکل گئی ہوں گی۔ جس کو آپ رقم دے رہے ہیں، جس خیراتی ادارے کو، تنظیم تحریک کو، جماعت کو، NGOs کو دے رہے ہیں، مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، جس کو دے رہے ہیں وہ ان مسائل کو نہیں جانتے، اس لیے ان کو زکوٰۃ دینا بھی جائز شرعاً نہیں ہے۔
جس بندے کا پتہ ہے کہ اس کو طریقہ کار کا نہیں پتہ، یہ زکوٰۃ میری ضائع کر دے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ جس تنظیم ادارے کو آپ نے زکوٰۃ دی ہے، زکوٰۃ تب تک ادا نہیں ہوتی جب تک کہ وہ آپ کی رقم کسی مستحق شخص کو دے نہیں دیتا۔ 1000 روپیہ میں نے ایک تنظیم کو دیا ہے، اس نے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا ہے، اکاؤنٹ میں کروڑوں روپیہ پڑا ہے۔ جب وہ ان کروڑوں روپے میں سے میرا 1000 روپیہ خرچ ہوگا، کسی مستحق تک پہنچے گا تو میری زکوٰۃ ادا ہوگی، وگرنہ وہ 10 سال تک 1000 روپیہ بینک میں پڑا رہے، میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ گل سمجھ آ رہی جی؟ یہ معاملہ چھوٹا جہا معاملہ نہیں، حساس معاملہ ہے۔ تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو تنظیموں، تحریکوں اور یہ جو NGOs، یہ خیراتی NGOs ہیں، راشن تقسیم کرنے والے، علاج معالجہ کروا دینے والے اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے، ان کو واجب اور فرض صدقہ ان کو نہ دیں۔ اگر دینا ہے تو پھر ان کو نفلی صدقہ دیں، الا یہ کہ کوئی ایسی تنظیم ہو کہ جس کا سربراہ خود عالم دین ہو اور وہ شرعی تقاضوں سے خرچ کرے تو پھر ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے نظر اور نیاز۔ نظر اور نیاز کے متعلق پچھلے جمعۃ المبارک کو تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ نظر نیاز جو ہے یہ زکوٰۃ کے حکم میں ہے، جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نظر نیاز بھی اسی کو دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا جو مستحق نہیں ہے وہ نظر نیاز بھی نہیں لے سکتا اور نظر نیاز کا کھانا بھی وہ نہیں کھا سکتا۔ گل سمجھ آئی جی؟ اگر آپ نے نظر مانی تھی اور نظر کی ایک دیگ پکا کے آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر مستحق بندہ ڈھونڈیں جس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، ان زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کو ڈھونڈ کے وہ دیگ کھلائیں تو آپ کی نظر پوری ہوگی، وگرنہ پوری نہیں ہوگی۔ اگر آپ کسی دربار پہ جا کے مدرسے میں دے سکتے ہیں، مدرسے میں جا کے بچوں کو کھلاتے ہیں تو ادا ہو جائے گی کہ وہ سارے مستحق ہیں۔ اگر دربار پہ جاتے ہیں تو دربار پہ مستحق بھی اور غیر مستحق بھی ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے، وہ آ کے کھائے گا اور آپ کی زکوٰۃ، آپ کی نظر پوری نہیں ہوگی۔ نظر کے احکام جو ہیں یہ زکوٰۃ والے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرض اور واجب کوئی بھی صدقہ ہے اس کو دینے میں احتیاط کریں، ایسے نہ دیں۔ فرض اور واجب صدقے میں سے راشن تقسیم کرنا یہ آخری مسئلہ ہے ہمارا۔ ہمارے ہاں یا تو زکوٰۃ نکالتے نہیں، اگر زکوٰۃ نکالیں تو یہ راشن کا بڑا دھندا ہے، راشن تقسیم کر دیا جی، اچھی چیز ہے، کریں راشن تقسیم کریں، مگر راشن تقسیم جو آپ نے کرنا ہے وہ فرض اور واجب صدقے میں سے نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض اور واجب صدقہ صرف مستحق کو لگتا ہے، آپ نے راشن تقسیم کرنا ہے، آپ صرف ذات برادری دیکھتے ہیں، آپ تنظیم، تحریک، جماعت اور سیاسی وابستگی اور مذہبی وابستگی دیکھتے ہیں، آپ اس کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کے آپ اس کو راشن اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ لازم نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑوں والا مستحق زکوٰۃ ہو، پھٹے پرانے کپڑے والوں کے پاس پیچھے بہت بڑے بڑے بینک بیلنس پڑے ہوتے ہیں، تو آپ نے راشن سب کو تقسیم کر دیا، اس تقسیم کرنے سے نہ آپ کا زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی، فطرانہ بھی ادا نہیں ہوگا، اور اس سے آپ کے جو واجب اور فرض صدقات ہیں وہ بھی ادا نہیں ہو۔ اور گال سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے تو اس کو بطور راشن تقسیم نہ کریں۔ راشن آپ نے تقسیم کرنا ہے تو نفلی صدقے سے کریں، نفلی صدقے سے راشن تقسیم ہو سکتا ہے، فرض اور واجب صدقے سے راشن تقسیم محبت نال بارو راشن تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی نے تقسیم کیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ مستحق نہیں ہیں اور آپ کے پاس راشن کا تھیلا پہنچ جاتا ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں جو مستحق ہے اس کو دے دیں، اپنے گھر کے اندر وہ نہ رکھیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ فرض اور واجب صدقہ جو ہے اس سے فلاحی کام کرنا، ہسپتال بنا دیا، راستے میں کولر لگوا دیے، راستہ بنا دیے، قبرستان بنوا دیے، جنازہ گاہ بنوا دیے، قبرستان کی 4 دیواری بنوا دیے، یہ جتنے فلاحی کام ہیں فرض اور واجب صدقے سے کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مستحق بندہ ہو، بے گھر ہو، اس کو آپ ذاتی گھر، اس کی ملکیت کا گھر بنا دیتے ہیں تو یہ جائز ہے، وگرنہ فلاحی کام فرض اور واجب صدقے سے کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔